السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ اکنامکس کی کلاس میٹرک فیڈرل پنجاب بورڈ لیکچر نمبر 5 کرنے جا رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 5 ہوگا، اس کا ٹاپک جو ہوگا وہ ہوگا بیکورڈنس آف بینکنگ سسٹم، یعنی کہ بینکاری نظام کی پسماندگی جو اس وقت پارٹیشن آف انڈیا کی تقسیم ہند یا ہندوستان یا بھارت یا بر صغیر کے وقت جو پاکستان کے حالات تھے اور جو انڈیا کے حالات تھے، جو بر صغیر کے حالات تھے، وہ ہم ڈسکس کریں گے بینکنگ سسٹم کے حساب سے۔ لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی وہ یہ کیا تھا کہ بیکورڈنس آف ٹریڈ اینڈ کامرس، یعنی کہ تجارت کاروباری میں پسماندگی جو تھی بر صغیر میں، اور پھر جب تقسیم ہوا انڈیا اور پاکستان تو اس وقت کیا حالات تھے، پاکستان کے حالات کیا زیادہ تر تھے، ہم نے اس کے اوپر بحث کی تھی اور ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے لیکچر نہیں دیکھا تو آپ اس کو ضرور دیکھا، اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آج کے لحاظ سے جو آپ کے پاس سوال آتا ہے بورڈ کے حساب سے کہ فیڈرل پنجاب بورڈ کا بالکل الگ نظام ہے اور کراچی بورڈ کا بالکل الگ نظام ہے، آغا خان بورڈ کا بالکل الگ نظام ہے، تو یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے سوالات بالکل چینج ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں بالکل سیم ہوتی ہیں، کچھ چیزیں زیادہ نہیں، کچھ چیزیں سیم ہوتی ہیں۔ جیسا آپ کے پاس یہ سوال آتا ہے کہ بینکس جو اس وقت کے حساب سے تھے وہ کتنے تھے، ان کی ایفیشنسی کیسی تھی، سیٹسفیکٹری تھی یا نہیں تھی پارٹیشن کے ٹائم پہ، تقسیم کے وقت، اور اگر اس کے کازز اگر وہ پیچھے تھے، اگر نہیں تھی تو اس کی کیا وجوہات تھیں، کیا کازز تھے، کیا فیکٹر، کیا اسباب تھے، کیا ریزنز تھے، یہ آپ کے پاس سوال آ سکتا ہے۔ تو آپ کے پاس جب یہ سوال آئے گا تو آپ نے جو سٹارٹ لینا ہے وہ اسی طرح لینا ہے کہ بیکورڈنس آف بینک سسٹم، بینکاری نظام کی پسماندگی۔ آپ اس کے وجوہات جو ہیں، جو کازز جو ہیں، جو فیکٹرز ہیں، ریزنز ہیں، جو بیکورڈنس تھی بینکنگ سسٹم کی، بینکاری نظام کی پسماندگی تھی، وجوہات تھیں، وہ کیا کس بہاف پہ تھی، ہم نے اس کو چیک کرنا ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان جب آزاد ہوا تو کمرشل بینک جتنے بھی تھے وہ نان مسلمس کے پاس تھے، یعنی کہ ہندوؤں کے پاس تھے اور برٹشنس کے پاس تھے۔ اب برٹشنس جتنے برٹش تھے یا برٹنس تھے، انہوں نے ٹریڈ اور بزنس کے حساب سے پورا جما کے رکھا ہوا تھا، اور ان کے پاس سب سے زیادہ ایک چیز کی جو کمی تھی وہ تھی کیپٹل کی۔ ریزن یہ تھا کہ مسلمانوں کو دینا نہیں تھا، اور ہندوز کیونکہ بہت زیادہ تجربہ کار تھے اس معاملے میں، ان کے پاس زمینیں تھیں، وہ سپروائز کر رہے تھے انگریزوں کو، تو سارا کیپٹل اور جو ٹریڈ اور بزنس اور بینکنگ جو ڈومیننسی تھی وہ زیادہ تر کس کے پاس تھی، ہندوؤں کے پاس۔ اب وہ چاہیں گے بھی یہی کہ وہ اپنے پاس ہی رکھیں، کیونکہ انڈیا کا پورا نظام پہلے مسلمانوں کے پاس تھا، جب برطانیہ نے قبضہ کر لیا تو پورا کس کے پاس چلا جائے، ہندوؤں کے پاس چلا جائے، اور یہی ہوا۔ اکنامک اور فائنینشیل آرگنائزیشنز جو اس وقت جتنی بھی کام کر رہی تھیں، جو ایکسپرٹس تھے اکاؤنٹس کے حساب سے، وہ سارے ہندوز تھے، اور کیپٹل سسٹم پورے کا پورا کس کے پاس چلا گیا، انڈیا کے پاس۔ اور اسی کے فوراً بعد جو اناؤنسمنٹ ہوئی 3 جون پلان کی 1947 کی، تو بینکنگ سسٹم جو پاکستان کا وہ بالکل ہی ڈسٹرب ہو گیا۔ اب وہ ڈسٹرب ہوا تقسیم کے دوران اور بہت زیادہ متوازن نہیں رہا، تو پھر کیا ہوا کہ اس وقت کے حساب سے جو بینکنگ سسٹم تھا، جس میں سے 631 بینکس تھے، یعنی کہ 631 بینکس تھے سب کانٹیننٹ، یعنی کہ انڈیا میں، بر صغیر میں۔ اب ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن ہمارے پاس ریزرو بینک نہیں تھا، جبکہ ریزرو بینک آف انڈیا موجود تھا، لیکن ہمارے پاس اپنی کرنسی بھی موجود نہیں تھی، نہ سینٹرل بینک تھا، نہ ہی کوئی ہمارے پاس بینکنگ سسٹم تھا۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس جب پارٹیشن کے وقت جب فیکٹریز آئی تھی وہ 34 تھیں، 34 تھیں، زراعت کا نظام نہیں تھا، تو بینکنگ کا نظام کیسے ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور اس وقت ساری ذمہ داریاں صرف اس سوچ پہ تھیں کہ جب پاکستان کا پیسہ آئے گا تو ہم رکھیں گے کہاں، تو یہ وہ سارا ایک نظام چل رہا تھا۔ جب بھی ہم نے کوئی بینک بنانا تو پاکستان کی اکنامی جب بھی کوئی کام کرے گی کنٹینیوس فائنینشیل بینیفٹس کے حساب سے، تو اس میں سود کا نظام نہیں ہوگا، دیر از نو انٹرسٹ۔ یہ قائد اعظم محمد جناح نے پہلے ہی سوچ کے رکھا ہوا تھا۔ اور جتنا بھی سینٹرل بینکنگ سسٹم تھا، پاکستان کو بہت اشد ضرورت تھی، اور اس وقت کے حساب سے اگر حکومت پاکستان فوراً ریئیکٹ نہیں کرتی تو شاید پاکستان کہیں نہ کہیں ڈیفالٹ ہو جاتا، کس حساب سے، اکنامی کے حساب سے، معیشت کے حساب سے، اور پھر برطانیہ یا انڈیا قبضہ کرنے کے لحاظ سے قابو میں آ جاتی۔ تو قائد اعظم محمد جناح نے فوراً کیا کرا، انہوں نے سب سے پہلے جو کمرشل بینک کا اور ریزرو بینک کا جو سب سے انٹروڈکشن کروایا وہ کیا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، انہوں نے آرگنیٹ کروایا کب، 1 جولائی 1948۔
یہ سب سے پہلا قدم تھا، کیونکہ جب تک کہ ہمارے پاس، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پورا تصویروں میں، اور یہ ہماری کرنسی نوٹ کروائی گئی، اور آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو سینٹرل ڈائریکٹریٹ تھا، وہ اگر آپ نے ذرا سا بھی نوٹ کیا ہو، وہ آج بھی موجود ہے، لیکن اس پہ کوئی انٹرسٹ ریٹ نہیں تھا، لیکن آج انٹرسٹ ریٹ موجود ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ڈیٹس، قرضے۔ ہم قرضوں میں اتنا گر گئے کہ اس وقت ہم لوگ اپنی دولت خود کما سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کو بھی پیچھے کر دیا، کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے پچھلا لیکچر میں سمجھایا بھی تھا کہ 86% لوگ، 86% لوگ ہمارے جتنے بھی تھے وہ نیچے طبقے کے تھے، غریب طبقہ تھا، جو انڈیا سے، بھارت سے اٹھ کر آیا تھا، جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، رہنے اور پہننے کو کچھ نہیں، تو وہ جب اٹھ کر آئے گا تو وہ زیادہ جہالیت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ تھے اس وقت یہی چاہ رہے تھے کہ جلد سے جلد کسی طرح بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان بن جائے، جب کرنسی ہوگی تو ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ پیسے دے سکیں گے جب ہمارے پیسہ آئے گا۔ اب یہ وہ ریزنز تھے جو ہم لوگ اس وقت سوچ رہے تھے، لیکن اگر آپ نے نوٹ کراؤ کہ اس وقت کے حساب سے جو ہماری آرگنائزیشن تھی، صرف یہی نہیں تھی کہ ہم نے صرف اسٹیٹ بینک بنایا تھا، ہم نے دوسری انویسٹمنٹ بھی کی۔ اکتوبر 1948 میں نیشنل بینک آف پاکستان قائم ہوا، 8 اکتوبر 1949 میں، کیونکہ ہمیں آرگنائزیشنس بنانی تھی بینکنگ کی، تو ہمارا جو نیشنل بینک تھا پاکستان کا، وہ پہلا بنا کب؟ 8 نومبر 1949 میں۔ اس کے علاوہ جو نیشنل اور گرینڈلیز بینک، جو یہ آپ کو دکھ رہا ہے لوگو، اور یہ پورا بینک تھا، اور اس کی وہ جو آج بھی چلتا ہے، جو کرنسی لیول چلتا ہے، آپ نے اگر نوٹ کراؤ یہ اس وقت موجود تھا، اور اس وقت یہاں پہ ایز اے انویسٹمنٹ کے طور پہ بینکنگ سسٹم لے کر آئے۔ پھر بینک آف امریکہ بھی آیا، پھر حبیب بینک آف لمیٹڈ جو بڑے چھوٹے پیمانے پہ تھا آج بڑے پیمانے پر ہے، وہ انٹروڈیوس کروایا گیا، اور پھر آسٹریلیا بینک تھا جو اسٹیبلش کروایا گیا بینکنگ سسٹم میں۔ یہ آہستہ آہستہ ہوا، یہ فوراً نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے پاس ریزرو بینک نہیں تھا، اسٹیٹ بینک نہیں تھا، پیسہ آئے گا بھی تو ہم کہاں رکھیں گے، ہم کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، کیسے اس کو کنزیوم کریں گے، کیسے اس کو ایکسچینج کریں گے، جب ہمارے پاس بینکنگ سسٹم ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے۔ تو اس وقت کے حساب سے سب سے اہم سوچ رکھنے والے کون تھے؟ قائد اعظم محمد الجناح۔ انہوں نے فوراً اس کو کہیں نہ کہیں ترتیب دیا۔ اگر وہ ترتیب نہیں دیتے، 1 جولائی 1948 کو اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں بنتا تو ہمارا فائنینشل سسٹم بالکل ٹھپ ہو جاتا، اور ڈیفالٹ سسٹم پر آ کر برطانیہ اور انڈیا ہم پر حملہ کر سکتا تھا۔ یہ تو اس وقت بزرگوں کی کاوشیں تھی، لیکن ہم لوگ یہ سب بھلا چکے ہیں۔ ریزن یہی ہے، آپ کو پڑھانے کا، سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم وہ ساری چیزیں جو ہسٹری میں رہی ہیں، جو اکنامکس میں بھی رہی ہے، ہم اس کو دیکھیں، اس کو سمجھ سکیں، اس کو پرکھ سکیں، اور پھر ہم لوگ آگے بڑھ سکیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور آپ کو کوئی چیز بہت جلدی سمجھ میں آ گئی تب بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ان بچوں لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے، اس چینل کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔